السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 5 منٹ کے مدرسے کے حوالے سے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک۔ اسلامی تاریخ۔ طائف میں اسلام کی دعوت۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہٰذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک بنایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا یا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو ان میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، سر ڈھانک کر جانا۔ 2، جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا۔ 3، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ 4، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ 5، قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا۔ 6، بالکل بات چیت نہ کرنا۔ 7، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ 9، استنجا کے بعد مٹی سے یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ 10، دائیں پاؤں سے باہر آنا۔ 11، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرے کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرے کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1، ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، 2، احسان جتلانے والا، 3، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ دنیا کے بارے میں، گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ طب نبوی سے علاج۔ تربوز کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو
تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آج کا سبق یہیں اختتام کو پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اس سبق کو سب لوگوں کے ساتھ شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اور رحمت والا بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔